بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. الحمدللہ. کچھ زیادہ ہی الحمدللہ. بڑے خوشی الحمدللہ. خیر ہے اچھے سے تو اللہ کا شکر بھی اچھے سے ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے خوشی ہو رہی ہے بہت زیادہ آپ سبھی کو یہاں پر دیکھ کر الحمدللہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ میسیج پر لبیک کہا. خوش نصیب ہیں آپ لوگ واقعی جو آف لائن میں ہیں اور جو آن لائن میں بھی ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارے گروپ میں 400 سے زیادہ لوگ ہیں اور اس میں سے چند آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سننے کی توفیق دی. الحمدللہ. ٹاپک بہت اہم ہے جس کا ہماری زندگی سے بہت زیادہ تعلق ہے اور صرف ایک سوال کریٹ ہوتا ہے بھائی کیوں سیکھیں ہم اس کو. جیسے کہ میں نے آپ کو میسیج دیا تھا, بڑی حیرت ہوئی مجھے جب میں نے میسیج گروپ کریٹ کیا تو بہت سارے لوگ جو ہے مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی طہارت کیا ہے. تو مجھے افسوس اس بات پہ ہوا کہ ایز اے مسلمان ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ طہارت کیا ہے. بہت سارے لوگوں کا میسیج آیا, کال آیا. پھر دوسری بات یہ کہ ہم کیوں اس کو سیکھیں. سوال آتا ہے کہ کیوں سیکھیں. تو دیکھیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ کہ اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کریں جس سے میرا رب جو ہے وہ راضی ہوتا ہے یا میرا رب جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. تو بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش جو اس کے راستے میں آج میں اور آپ کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. آمین یا ربی. اور دیکھیے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو کہ جو سبق ہوں گے, جو مسئلے مسائل ہوں گے, وہ کتاب کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی جو ہے وہ شبہ نہ رہے, کوئی شک نہ رہے. کتاب الطہارت کے مسائل دیکھیے کہ یہ اقبال کیلانی صاحب کی ہے. میں نے کیوں اس کتاب کو چوز کیا, کیونکہ ٹو دا پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے, کوئی ایکسٹرا چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں. جتنی ایک کہ مسلمان کو جتنی ضرورت ہو اس کو سمجھنے کی اتنی ہی آواز اس کے اندر اتنی ہی جو ہے یعنی کہ اس سے مسئلے مسائل جو ہے الحمدللہ دیے گئے ہیں. تو دیکھیے کہ یہ جو جہاں تک مسئلہ کی بات ہے تو اس میں دیکھیے کہ دو پہلوؤں سے بہت اہم بات کی گئی ہے اس کے اندر. یعنی کہ جب ہم طہارت کے مسائل سیکھیں تو دو پوائنٹس کو ہمیں یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو کیا ہے کہ اسلام کا تصور کیا ہے اس میں طہارت کے مقابلے میں, یعنی اب جب دین اسلام میں طہارت کا کیا جو ہے وہ مقام ہے اور دوسرے جو دین والے ہیں, دوسرے مذاہب کے جو ہے وہ کانسیپٹ میں یہ طہارت کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم روشنی ڈالیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیے کہ کچھ کہ بعض مسائل طہارت ایسے ہوتے ہیں جو فتنہ بن جاتے ہیں اور لوگ اس کا جو ہے حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں, یعنی جو نئے سرے سے ہے ہی نہیں کتاب و سنت میں ان چیزوں کو عام کر دیتے ہیں اور جو ہونا چاہیے جس پر عمل کرنا چاہیے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس چیز کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے جب لوگ ہم سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں نا, ارے حدیث میں یہ لکھا ہے, اوہو قرآن میں یہ لکھا ہے. نہیں, ہم تو بچپن سے کچھ اور ہی سنتے چلے آ رہے ہیں ہماری نانی سے, دادی سے, کہ اس طریقے کی باتیں. تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا جو خلاصہ یہاں پر کیا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیے ان دو پہلوؤں پر کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے. دیکھیے پہلی بات کہ دین اسلام کا سب سے پہلا سبق جو ہے وہ طہارت کا ہی ہے. آئی یو نو دس؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو کس طریقے سے؟ کیونکہ دیکھیے کہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے
کہ جب یعنی کہ یہ مسئلے سیکھنے کا جو آغاز کیا جاتا ہے نا، وہ طہارت کے مسائل سے ہی کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیے، جب کوئی بھی مسلمان اوکے یعنی کہ کوئی بھی ایک غیر مذہب کا ماننے والا جب مسلم بنتا ہے، دین اسلام میں جب وہ داخل ہوتا ہے، مسلم کے دائرے میں جب داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اسے کیا کیا جاتا ہے؟ غسل دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ کا سابقہ پڑا ہے کسی سے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے سامنے کوئی دین اسلام قبول کیا ہے نہیں کیا ہے، آپ کے ہاتھ پر کسی نے قبول کیا ہے نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے دیا، الحمدللہ۔ تو دیکھیے کہ جب وہ یعنی کہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک جو ہے وہ مہاراشٹرن تھی، اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے، رمضان کے چاند رات کے دن ہے، اس نے مجھے کال کیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، آپ کہاں ہیں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ آن لائن سنتی تھی، خیر مجھے وہ خیر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی۔ روزہ رکھنا چاہتی تھی اصل میں، تو میں نے کہا نہیں، یہ تو پہلا رکن تھوڑی ہے، پہلے تمہیں شہادہ دینا پڑے گا، نماز قائم کرنا پڑے گا، دین آپ روزہ رکھ سکتے ہو۔ خیر اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی، تو اس چیز کا ایکسپیرینس میں نے کیا ہے۔ تو یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دین اسلام میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے جو ہے وہ غسل کر کے جو ہے اسے پاک کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، اسے جو ہے وہ طہارت حاصل کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کلمہ شہادہ جو ہے اقرار کر کے مسلمان بنایا جاتا ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیے پھر اس کے بعد اسلام کی سب سے اہم اور بنیادی رکن جو ہے وہ نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جسم کی طہارت، یعنی ایک نماز کے لیے شرائط کنڈیشن کے الحمدللہ ان ڈیٹیل ہم نے نماز میں اس بات کو کلیئر کر دیا ہے۔ تو اس میں ہمارے لباس پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، یہ سب بالکل بیسک کنڈیشنس ہے اس کی نماز کی۔ ہاں لیکن دیکھیے اس کے باوجود بھی یعنی آپ کی جگہ پاک ہے، آپ کا لباس پاک ہے، آپ پاک ہیں، اس کے باوجود بھی ہر نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے کس کا حکم دیا گیا ہے؟ وضو کا حکم دیا ہے نا، وضو کا حکم دیا گیا ہے پہلے سے، یعنی کہ آپ کی وضو ہو تو بھی دوبارہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے چلے، اور ہر وضو کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ مسواک کرنے کا بھی کی ترغیب دی گئی ہے۔ پھر فار ایگزامپل اگر جیسے ہوا خارج ہو جاتی ہے پھر دوبارہ آپ حکم ہے کہ وضو کریں آپ، دین ٹیک لگا کر اگر نیند آ جائے آپ کو پھر دوبارہ آپ جو ہے وہ وضو کریں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سارے احکامات دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ ہر مسلمان کو شعوری طور پر طہارت کے بارے میں بتاتا ہے، بلکہ اس کو اندر سے بھی ایک اچھا فیل ہوتا ہے کہ بھائی میں پاک ہو گیا ہوں۔ آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ جب وضو کرتے ہیں تو واٹ یو فیل، کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، تو اس کو فیل کیا کریں، جب وضو کریں تو فیل کیا کریں میں بہت جو ہے وہ پاک ہو گئی ہوں، یعنی پاکیزگی جو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جب انسان کہ اوپری طور پہ بھی پاک ہوتا ہے نا، تو وہ روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرتا ہے، پاک محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے الحمدللہ کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گائیڈ کر دیا ہے کہ اگر پانی ہمیں کے میسر نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کس سے؟ مٹی سے پھر تیمم کر لینا چاہیے، تاکہ انسان جو ہے اندر سے جو ہے اپنے آپ کو پاک محسوس کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس بات کو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یاد ہے آپ لوگ کو سورہ مائدہ میں آپ نے جو پڑھا ہے آیت نمبر 6 میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یعنی کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہر، اور کیوں یطہرکم، اور کیوں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی بھی جو ہے وہ یعنی کہ تنگی نہیں ڈالنا چاہتا ہے، پریشانی نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ ہاں لیکن یعنی کوئی سوچے یہ کیا بات ہو گئی، ابھی پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، یہ کرو وہ کرو نا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں پاک کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ تم پر اپنی تمام نعمتوں کو جو ہے وہ پوری کر دے۔ کیوں؟ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ شکر گزار ہو جاؤ۔ وضو کر کے کبھی آپ نے شکر گزاری کا ایک جذبہ آپ کے اندر آیا کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ جو ہے وضو کا جو ہے، اس کے بارے میں آپ اس کی فضیلتیں پڑھ لیں، یہاں وقت تو نہیں اتنا ڈیٹیل میں بتانے کا، لیکن انشاءاللہ وضو کا ٹاپک آئے گا تو ہم وہاں پہ اس کو لیں گے۔ فیل کیا کریں نماز کا، یہ نہیں کہ بھائی چل نماز کا وقت ہوگا جب میں وضو کروں، نہیں، ایوری ٹائم وضو میں رہا کریں، اور کوشش کریں کہ وضو الحمدللہ ناؤ اے ڈے ہم کو کوئی پانی کی پریشانی تو نہیں، کوئی صحرا میں تو رہ نہیں رہے، ریگستان میں تو رہ نہیں رہے، بھائی پانی بہت دور سے لانا پڑتا ہے کیا ہر وقت آپ وضو 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 کرتے رہتے ہیں؟
ایسے ہی نہ جانے کتنے پانی ہم بہا دیتے ہیں بلا وجہ، یہ بھی۔ تو جب دیکھو کہ جب الحمدللہ ہمیں سہولت ہے تو کیا کرے، اور کوشش یہ کرے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرے تحت الوضو کی، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت اچھی جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حدیث میں دیکھیے کہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی ہے قوبہ نام کی، سنا ہوگا آپ نے نام، نہیں گئے ہیں لیکن سنا ہوگا۔ قوبہ نام کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ آپ سوچیں یہ کتنا بڑا اعجاز ہے ان کے لیے کہ ان کی پاکی کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ تا قیامت پڑھنے والی کتاب میں دے رہے کہ وہاں کے لوگ بڑے پاک ہیں۔ چلے میرے اور آپ کے لیے تو کوئی گواہی اس طریقے سے تو نہیں دے گا، لیکن کوشش تو کر سکتے نا، اتنا تو ہم پاک صاف رہیں کہ کم سے کم ہمارے آس پاس والے تو اس بات کی گواہی دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کرے، ہر بندہ اپنے طور پر کوشش کرے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے یعنی اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طریقے سے ان کی تعریف کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کہ وہاں پر یعنی یہ قبا والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت یعنی کہ جو ہے پاکی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو آج جو ہم نے یہ گروپ جوائن کیا یا ہم یہ جو سن رہے ہیں، مقصد کیا ہے ہمارا مقصد؟ کہ ہم بھی اس پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی پسند کرے۔ جب آپ تلاوت کرتے ہیں نا قرآن کی، ایسے پوائنٹس کو نکالیں سائڈ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے، یحب اللہ یحب اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو نہیں پسند کرتا ہے، اس کی لسٹنگ کریں آپ، اور جس کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور جس کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں اس کو اوائڈ کریں آپ بھی، تاکہ ہم اچھے لوگوں کی کیٹیگری میں آ جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی نازل ہوئی تھی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بھاری نبوت کا جو کہ نبوت کی جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی، تو ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے جو ہدایت انہیں دی گئی تھی، ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اپنے کپڑے پاک صاف رکھیں اور گندگی سے دور رہیں۔ سیکنڈ وہی اللہ کے رسول کو یہ دی گئی کہ آپ جو ہے اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں اور جو ہے وہ گندگی سے دور رہیں۔ گندگی سے مراد یہ نارملی گندگی بھی ہے، اور ایک جو ہے نا شرک کی گندگی بھی وہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ جب بندہ کہ اوپری طور پر اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اندر سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ کیوں؟ شیطان اسے قریب نہیں آتا ہے، پھر اس سے کچھ غلط کام کروانے کی وہ کوشش اور جرأت بھی نہیں کر پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے اب یہاں پر دیکھیں کہ دین اسلام کی تمام تر عبادات جو بھی آپ اپنے کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اس کی ڈپینڈنسی دیکھیے طہارت اور پاکیزگی پر ہے۔ کس طریقے سے؟ دیکھیے جیسے کہ روح کا تزکیہ اور لباس اور جسم کی جو کی طہارت ہوتی ہے، جو ابھی میں بات آپ کو بول رہی تھی، یہ دونوں کا تعلق کیسا ہے، یعنی کیسے یہ لازم اور جو ہے ملزوم ہے، یعنی بالکل ایک دوسرے سے کنیکشن ہے۔ کہا نا میں نے کہ بولتے نا کہ من چنگا تو تن چنگا، سم تھنگ کچھ بولتے نا ایسا، انسان کا اندر جب اچھا ہوتا ہے نا تو اس کا اوپر بھی اچھا ہو جاتا ہے نا۔ اللہ کے رسول نے کہا کرتے تھے نا کہ جسم میں ایک حصہ ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ اچھا ہے تو سب اچھا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ جو ہے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے، وہ یہاں ہے۔ تو تزکیہ نفس کا تعلق کس سے ہے؟ دل کی پاکی سے۔ تو بندہ اس سے الحمدللہ جو ہے وہ دل کی پاکی بھی اس کی ہوتی ہے، اور اس کی ظاہری پاکی بھی الحمدللہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ کہ اسی کے ساتھ ساتھ اب آپ بولو گے کہ آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خود عمل کرتے ہوئے امت کو بھی یہ پیغام دے کر گئے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ صرف اپنے آپ میں ہی عمل کرتے تھے اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول دوسروں سے کچھ چھپا کر گئے یا امت کو کوئی جو ہے وہ میسج دے کر نہیں گئے. اس طریقے سے نہیں. دیکھیے جو بھی وحی کی گئی پہلے اللہ کے رسول نے خود عمل کیا اس پر. دیٹ مینس کہ آج اگر میں اور آپ اگر کسی کو میسج پہنچاتے ہیں تو اس پر کیا کرنا ہے ہمیں؟ پہلے خود ہمارا عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں اب کچھ ایسے ہم واقعات دیکھتے ہیں ان شارٹ کہ اللہ کے رسول کے سامنے جب کوئی کہ ایسے ان حالات میں آتا تھا، گندا ہے یا کچھ ایسے لباس صحیح نہیں ہے، بال صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتے تھے. ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. چلیں ایک صحابی جو ہے آئے اللہ کے رسول کے پاس اور جو ہے ان کے بال ہے نا بہت بکھرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھے نا تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کیا. آج ہمارے سامنے بھی کوئی ایسی آ جائے تو کوئی آتا نہیں ہے، یا پھر تو بال بکھرے ہوئے عجیب سا دکھ رہا ہے وہ بندہ، خود بھی تو کچھ بھی سوچیں گے نا. نہیں ہم کچھ بولیں لیکن کچھ خیال تو ہم کو آتا ہے نا اس طریقے سے. تو دیکھیں کہ تو اللہ کے رسول نے کہا، ڈائریکٹلی نہیں کہا کسی سے، اس کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کیا کہ اپنے بال کو سنوارو. کیا پتہ چلا کہ طہارت میں ایک چیز کیا آتی ہے، ہمیں بال بھی ہمارے سنوار کر رکھنے چاہیے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. چلے پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا نا تو اسے ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ اس کو فیل ہوا اور اللہ کے رسول نے بھی اس کو سمجھایا کہ کہ اس طریقے سے گندگی رکھنا یہ شیطان کا عمل ہے. یعنی جو ایسے گندگی میں رہتے ہیں شیطان ان پر زیادہ کہ قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اور ان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ دیکھیے پیریڈس وغیرہ میں زیادہ تر کہ مجھے تو عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہفتے بھر نہاتے ہی نہیں ہیں. ہاں نہیں نہاتے، سچ ہے، یقین کریں آپ. تو بھائی نہائیں گے نہیں تو بال میں بھی گندگی، جسم میں بھی گندگی، نہائیں آپ. یہ کچھ لوگ پرانی کہ عادتیں وہی ہفتے بھر. مجھے تو لاجک آج تک نہیں سمجھ آیا کہ نہانے کیوں نہیں دیتے. ٹھیک ہے. جو بھی ہے خیر دیکھتے ہیں اس ٹاپک پر آئے گا وہ ٹاپک تو دیکھیں. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیے کہ ایک اور صحابی میلے کچلے کپڑے میں اور بالکل گندے کپڑے پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا ایک بات بتا، کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ یا پھر اس سے عرض کیا بہت ہے میرے پاس مال، میرے پاس اونٹ ہے، میرے پاس گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، میرے پاس تو نوکر چاکر بھی ہے. اس نے کہا تو پھر اللہ کے رسول نے کہا تو پھر تمہارے رہن سہن میں جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں انعامات دیے وہ دکھتا کیوں نہیں، اس کا اظہار کیوں نہیں ہے؟ کیا پتہ چلا کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے وہ چاہے کپڑوں کی صورت میں ہو، ہمارے ٹیلنٹ کی صورت میں، شعور کی صورت میں ہو، اس کا استعمال کرے. اللہ کے بندو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے نوازا ہے لیکن وہی گھسے پیٹے اور گندے سے اور بندے سے اور پتہ نہیں عجیب عجیب سے کپڑے پہنے رہیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے کہ اس طریقے سے ہم دوسری امت کے لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلے آگے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ تیرے پاس جو بھی انعامات ہے اس کا جو ہے وہ اظہار کر. اچھا دیکھیں اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول دوسروں کو بول رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوا کرتا تھا. دیکھیے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت، صفائی، نفاست کے بہت زیادہ اس قدر وہ اہتمام کرتے تھے کہ جیسے وہ سفر پر بھی جاتے تھے نا تو جو بیسک نیڈس ہوتے ہیں نا، بیسک چیزیں جو ہوتی ہے، جیسے بولیے ذرا سفر پہ جاتے تو کیا کیا لے کے جاتے ہیں؟ ہاں بولو. کھانا پانی. اوکے اور کپڑے ہیں اور مسواک. اوکے اور اوکے کولگیٹ برش. ویری گڈ. اور ویری گڈ کنگھا. اور آئینہ لے کے نہیں جائیں گے اور بال بنا اچھے سے دکھنا چاہیے نا آئینے میں. یہ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ وہ جو ہے وہ کنگھی، مسواک، قینچی، آئینہ وغیرہ وغیرہ رکھتے تھے. میں تو سوئی دھاگا بھی رکھ کے لے جاتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ سفر پر ہم جا رہے ہیں، سڈنلی کچھ ہو گیا تو یعنی کہ بیسک نیڈس جو ہے نا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ آپ کہیں کہ نہیں بابا کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، کہنے تو کسی کو. آپ اس کو سنت کی نیت سے کریں دین مزہ دیکھیں. آپ ثواب بھی مل رہا ہے، کام بھی ہو رہا ہے. تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ اب جب آپ اس کو کہ وہ جب پاؤچ آپ تیار کریں گے نا تو سنت کی نیت سے کریں کہ اللہ کے رسول ایسا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے میں اس کو ایسا کر رہے. ٹھیک ہے. ہینڈ واش نہیں لے جاتے، واش روم میں جا کے آتے تھے ہاتھ دھونے کو. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اوکے ٹھیک ہے.
اور پھر اس کے بعد دیکھیے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول دیکھیے منہ ہے، دانت کی صفائی وغیرہ کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. اور دیکھیے ہر نماز کے ساتھ مسواک کرتے تھے. اور تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن کوشش کریں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. ہاں مسواک نہیں تو کم سے کم آپ کے برش ہوں گے، جو کھائی پی ہوئی چیزیں ہیں وہ نہیں دانتوں میں رہ جاتی ہے. اور کہ جب نماز کے وقت کوئی بھی ڈسٹربنس ہماری کہ مائنڈ کو ڈسٹرب نہیں کرے، کیونکہ جب ہم کہ کھانا کھا کے فوراً نماز پڑھتے تھے تھوڑی سی وہ کھانے کی اسمیل وغیرہ کہیں نہ کہیں فیل ہوتی ہے نا، جیسے کوئی سلاد وغیرہ کھایا ہے تو ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے، کر کے پورے اچھے سے منہ کی جو ہے وہ صفائی کر لیا کرے. ٹھیک ہے چلے. پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کیا کرتے تھے؟ یہاں تو مسواک لکھا ہے لیکن آپ فوراً مسواک تو کریں گے نہیں، تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب اٹھے نا تو جا کر ہاتھ دھویا کرے، کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگایا کرے. یہ عادت خود بھی اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. آج حال دیکھیے بچوں کا ایسا ہے، سو کر اٹھے تو کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، فریج جا کے کھول دیتے ہیں. تو یہ بچپن سے عادت ڈالیں ان کو. آپ کو نہیں تھی سو کے، لیکن آپ بچوں کو عادت ڈالیں. جو کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مبارک ہے کہ آپ جو ہے وہ سنت پر عمل کر لیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور جو نہیں کرتے ہیں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اوکے. مسواک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام ہوا کرتا تھا. جب بھی باہر کہ باہر سے گھر میں تشریف لاتے تو پہلے مسواک کرتے، یہاں تک کہ حیات طیبہ کے آخری عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک تھا. اللہ اکبر. کوشش کریں. ٹھیک ہے. سب ایک دوسرے کو گفٹ کر دیں مسواک لا کے اب ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. چلے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر یہ چند کچھ ایک مختصر سی جو ہے باتیں تھیں. اور جو دیکھیں کہ دین اسلام نے دیکھیے طہارت کے بارے میں مسلمانوں کو جو دی ہے، یہ چند کچھ باتیں تھیں، ہلکی پھلکی تھی. ان ڈیٹیل ہم نہیں جا رہے ہیں کیونکہ اگر ہم ایک ایک کتاب کو اتنا ڈیٹیل دیں گے تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. اور ڈونٹ وری آج ہی پوری کتاب نہیں ہم پوری کرنے والے. ٹھیک ہے. اور کتنا وقت جائے گا آئی ڈونٹ نو. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اب دیکھیں کہ یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. اب یہ نا تھوڑا سا ویسٹرن کلچر کیا ہے صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ویسٹرن کلچر کے بارے میں جو یہودی نصارہ جو اس کو فالو کرتے ہیں، ویسٹرن کلچر امت محمدیہ کو فالو کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں دیکھیں، ان کے جو پاسٹ پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو جن کی جو تہذیب آج لوگ کس قدر فالو کر رہے ہیں، اور وہاں پر دیکھیے کہ اس کی تہذیب اتنی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اور ان کا جو ظاہری چمک دمک ہے نا اسی کو تو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں نا لوگ. بس ظاہری داری ہے ان کے اندر، باقی اندر کچھ نہیں ہے. اندر سب کچھ ہے، اندر کا حال کسی کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ ہمارے یہاں پہ چاہے مرد ہو یا عورت ہے کتنی اٹریکشن سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ بھائی ان کی ظاہر داری میں بڑا چمک دمک ہے، تو اس کی طرف بڑی للچائی ہوئی نظروں سے وہ دیکھتے ہیں، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر حال میں چلو تو پاسٹ کی باتیں تھی، ناؤ ڈے اگر ہم تھوڑا سا کہ تصور اگر آپ کو اگر تصور میں آپ لے جو ویسٹرن کلچر کے لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے. لیکن دیکھیے کہ وہاں پر جو لوگ جا کر آ چکے ہیں یا ان کے ساتھ جو لوگ رہ چکے ہیں ان کا حال پتہ ہے آپ کو. انڈیا بھی کچھ ہے ایسے کچھ لوگوں کو میں جانتی ہوں جو بہت قریب سے ان کو جانتے ہیں کہ کیا ان کا حال ہوتا ہے. کئی دنوں تک وہ نہاتے ہی نہیں ہیں. دوسری یہ چیز ہے کہ ان کے بارے کی طہارت کا، جیسے کہ باہمی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہوتا ہے، اس کے بعد جو طہارت پاکی ان کو حاصل کرنی ہے اس کا کوئی تصور ان کے جو ہے نظر میں نہیں ہے. کچھ بھی کر لے ان کو پاکی ناپاکی کا کوئی سینس نہیں ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ اتنی کہ بے حیائی اتنی عام ہے ان کے اندر. الحمدللہ تمام باتوں سے ہم لوگ جو ہے وہ واقف ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ایسی باتیں کہ شاید نہ میں بول سکتی ہوں اور نہ ہی آپ اس کو کسی کتاب نے آج تک اس کو لکھا بھی نہیں اس طریقے سے کہ کیا صاف ستھرائی کے معاملے میں کیا حال ہے. صرف ان کی چمڑیاں گوری ہیں اور باقی اندر کچھ نہیں ان کی، کہ آپ قریب سے گزر جائیں تو اتنی بدبو آتی ہے ان کے اندر سے
ایک دو دفعہ میرا بھی کہ گزرنا ہوا ایسی ان کے پاس سے ایسی لیکن اللہ کی پناہ بس وہ کہ جیسے کہ خوشبو لگا لیتے، نہانے سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سوچیں آپ کی ایک کہ جنابت کی گندگی، پھر حیض کی گندگی، عورتیں بھی تو ویسی ہیں نا وہاں کی، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کوئی اور یہ جو گندگیاں ہیں ایٹ لاسٹ ان کا یہ جو کہ لاسٹ میں جو کتنی ساری آپ ویسٹرن کلچر میں ایڈس کی بیماریاں بھی بہت زیادہ عام آپ سنتے ہوں گے بنسبت ان کنٹریز کے جو اسلامک لاز کو یا اسلامک جو کلچر کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے۔ کیوں؟ جانور کو بھی کوئی جنابت سے یا پھر آپ سمجھے کہ کوئی نہانے سے، کبھی نہانے مل گیا تو بیچارہ نہا لیا، نہیں تو نہیں نہایا، جانوروں کو بھی یہی حال ہے نا، ٹھیک ہے، اوکے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کی جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کا تذکرہ کرتے ہیں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیل، کہ ان لوگوں کی زندگی جانوروں کی طرح نہیں بلکہ اس سے بھی بدترین ہے، جو کہ دین اسلام کو فالو نہیں کرتے، اس کے طور طریقے کو فالو نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دیکھیے علامہ اقبال کا جو ہے نا ایک شعر ہے، ویسٹرن کلچر والوں کے لیے نا، کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کی تہذیب نظام، یعنی تو نے کیا دیکھا جو یہ ویسٹرن کلچر کی تہذیب ہے، تو نے دیکھا اس کو، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، اور بہت صحیح لکھا ہے انہوں نے، دیکھا جائے تو چہرے روشن ہے ان سے لیکن اندر سارا اندھیرا، ساری تاریخی جو ہے وہ اندر پھیلی ہوئی ہے۔ چل ٹھیک ہے، الحمدللہ چند کچھ باتیں تھیں جو ایسا مجھے لگا کہ ہم بالکل مسئلے مسائل پر جانے سے پہلے جو ہے اس کو شیئر کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔